میرے پیارے اور عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک امام صاحب کا دلچسپ واقعہ، جس کو سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک گاؤں کا بتایا جاتا ہے۔ افریقہ کے ایک گاؤں کے اندر ایک امام صاحب جو امامت کرنے کے لیے آئے، جو بہت اچھے عالم بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، اور اللہ نے ان کو نیک اور متقی بنایا تھا۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب اس امام صاحب نے آ کر ان مسجد کے اندر اپنی امامت کو انجام دیا تو لوگ امام صاحب کو بہت پسند کرنے لگے، اور لوگ امام صاحب کی محبت میں بہت ڈوب چکے تھے۔ اب لوگوں نے امام صاحب کی دعوت کرنا شروع کر دی، کیونکہ امام صاحب کا اخلاق ادباً اور بہت ہی اچھا تھا۔ لوگ امام صاحب کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے، اس لیے دھیرے دھیرے ہر گھر کے اندر امام صاحب کی دعوت ہونے لگی۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ، وہ مقدس مہینہ بھی جلوہ گر ہو گیا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ایک صاحب نے امام صاحب کی دعوت کی، اور جب ایک گھر کے اندر امام صاحب کی دعوت کی گئی، شام کو امام صاحب روزہ افطارنے کے لیے اس گھر پر جب پہنچتے ہیں، جب امام صاحب دسترخوان پر بیٹھے تو دسترخوان پر آپ نے کھانا تناول کیا، اور آپ نے جب کھانا کھایا اور پھر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر ادھر جو شخص امام صاحب کی دعوت کی تھی جس نے، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور اب وہ شخص مسجد میں پہنچا۔ ادھر اس کی بیوی گھر پر اپنے دسترخوان سمیٹنے لگی۔ جب بیوی نے دسترخوان سمیٹا تو اس کو یاد آیا کہ اس نے دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے تھے، جو جلد بازی میں وہ کھانے کی وجہ سے بھول گئی تھی، اور وہ پیسے دسترخوان پر رکھے رہ گئے۔ اس نے سوچا کہ آخر وہ پیسے کہاں چلے گئے۔ اس نے شوہر کا انتظار کیا۔ جیسے ہی اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے آنے کے بعد اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ میں نے یہاں پر پیسے رکھے تھے، کہیں آپ نے تو وہ پیسے نہیں اٹھا لیے؟ اس کے شوہر نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ نہیں، وہ پیسے تو میں نے نہیں اٹھائے ہیں۔ پھر وہ حیرت میں پڑ گئے کہ آخر ہمارے گھر میں کوئی آیا بھی نہیں، ایک دودھ پیتا بچہ ہے، وہ پیسے لے نہیں سکتا، امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر کے اندر اور کوئی بھی داخل نہیں ہوا، تو ضرور یہ پیسے امام صاحب ہی لے گئے ہیں۔ اب وہ شخص امام صاحب سے کترانے لگا، یہاں تک کہ اس شخص نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، اور وہ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کی بیوی اس سے اور امام صاحب سے بھی بہت ہی زیادہ ناراض رہتی، اور وہ شوہر اس کا، وہ بھی امام صاحب سے بہت زیادہ ناراض رہتا کہ ہمارے گھر سے امام صاحب پیسے چوری کر کر لے گئے۔ دوستو، کافی وقت گزرتا چلا گیا، دھیرے دھیرے ایک سال گزر گیا۔ جب ایک سال کے بعد پھر اس شخص کے گھر پہ امام صاحب کی دعوت ہوئی، اور پھر اس نے امام صاحب کے لیے دسترخوان پر کھانا سجایا، اور امام صاحب جب اس کے گھر پر آئے، اور آپ نے پھر وہ رمضان کا مہینہ آ گیا تھا، اور پھر جب اس کے گھر پہ دعوت ہوئی، پھر آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے امام صاحب جو ہے کھانا کھا رہے تھے، تبھی اس شخص نے سوال کیا کہ حضرت، آپ کو پتہ ہے میں آپ سے بہت ہی زیادہ دوریاں بنانے لگا ہوں، آپ سے قطرانے لگا ہوں، اس کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اور اس شخص نے کہا کہ حضرت، جب آپ ایک سال پہلے ہمارے گھر پر دعوت میں آئے تھے تو یہاں دسترخوان پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے آپ اٹھا کر لے گئے، جس وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں۔ بس امام صاحب نے جب اتنا سنا، امام صاحب کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، امام صاحب کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہو گئے، اور زاروں قطع رونے لگے۔ اس کی بیوی نے جب یہ منظر دیکھا کہ امام صاحب رو رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ امام صاحب کو چھپائیں، ہمیں ان پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ شخص سے امام صاحب نے کہا، میں آپ سے اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر جو الزام لگایا اس وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو میرے اوپر الزام لگایا، آج سے ایک سال پہلے جب میں آپ کے گھر پر آیا تھا تو آپ کے دسترخوان پر پیسے رکھے تھے، اور ایک پنکھا چل رہا تھا، وہ پنکھا جب چل رہا تھا پیسے اڑ رہے تھے، میں نے سوچا کہ یہ پیسے میں آپ کے دسترخوان پر رکھوں گا تو پھر یہاں پر بھیگ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، آپ کی بیوی جو تھی وہ رسوئی کے اندر تھی، تو وہ پیسے مجھے
طاق کے اندر ایک قرآن پاک دکھا، میں نے اس قرآن کے اندر ان پیسوں کو رکھ دیا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ 1 سال مسلسل پورا ہو گیا اور آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوئی، آپ نے اپنے گھر میں قرآن کھول تک کے نہیں دیکھا۔ اور امام صاحب نے پھر اس طاق میں سے قرآن پاک کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ پیسے اس شخص کی بیوی کو دے دیے۔ پھر وہ سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ واقعی امام صاحب بہت نیک دل اور پرہیزگار اور متقی ہیں۔ تو دوستو، امام صاحب نے اس شخص کے گھر کے قرآن پاک میں پیسے رکھے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دل میں قرآن کی محبت پیدا کرے۔ ملتے ہیں دوستو آنے والی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔